بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کی تاریخی اہمیت۔ ماہ محرم کی تاریخی اہمیت۔ محرم باب تفعیل کا تحریم سے اسے مفعول ہے۔ محرم یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ حرم یحرم تحریما فهو محرم، وحرم یحرم تحریما فذاک محرم۔ تو محرم یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ عربی میں تحریم کے دوسرے معنی کے ساتھ اس کے معنی تعظیم کرنے کے بھی آتے ہیں، تعظیم کرنے کے بھی آئے ہیں۔ عربی میں تحریم کے دوسرے معنی کے ساتھ اس کا معنی تعظیم کرنے کے بھی آئے ہیں۔ تو محرم کا معنی عظمت والا ہوا۔ محرم کا معنی یعنی عظمت والا مہینہ، چونکہ یہ مہینہ عظمت کے قابل ہے، اس لیے اس کا نام محرم ہے۔ محرم کا معنی معظم، یعنی معظم عظمت والے ہوئے، کیونکہ یہ مہینہ عظمت کے قابل ہے، اس لیے اس کا نام محرم ہے۔ کسی زمانہ، دن یا مہینے میں عظمت اور اس کی حرمت عظمت کا اصل سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات انوار کا اس زمانے میں ظاہر ہونا ہے، مگر بعض عظیم الشان اور اہم واقعات کسی زمانے میں انجام پذیر ہونا بھی دوسرے درجے میں اس زمانے کی عظمت اور فضیلت کا سبب اور موجب ہوتا ہے۔ اس عظیم الشان واقعے کے رونما ہونے کی وجہ سے واسطے سے اس زمانے کی فضیلت آ جاتی ہے۔ اس ماہ کو یہ بھی عزت حاصل ہے کہ اس کے اندر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون مصر کے ظالم و جابر ہاتھوں سے نجات پائی تھی۔ فرعون اپنے ماض ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق کیا گیا تھا، اس لیے بطور شکریہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مہینے کی 10ویں یوم عاشورہ کو روزہ رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد تمام روزوں سے افضل ہے۔ اور ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ ایک عاشورہ کے دن کے روزہ رکھنا تمام گزشتہ سال کے صغیرہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ البتہ اس کا سنت ہونا اب بھی باقی ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا اب بھی بڑا ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ لیکن یاد رہے کہ باطن ہمیشہ اپنے ظاہر سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کفار کی ظاہری طرز بود و باش کے اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اس خیال کے ماتحت کہ چونکہ عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے خالی نہ تھا، اور ادھر اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا باعث ہوتا،
اس لیے علماء اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک دن کا روزہ اس کے ساتھ اور ملا لو کہ نویں دن ہے 9-10 کا رکھ لیں یا 10 یا 11 کا رکھ لیں. بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لیں. اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لیں. صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا حسب تصریحات فقہاء کرام کراہت سے خالی نہیں ہے. اگر رکھیں تو پھر 2 رکھیں الحمدللہ. لیکن بہرحال اگر رکھ بھی لے گنجائش تو ہے لیکن کراہت ہے اس میں خلاف اولا کچھ. بہتر یہ ہے کہ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ آئے. 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر فراخی کرنا. شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے یہ تعلیم بھی دی کہ اپنے اہل و عیال پر کھانے میں فراخی اور وسعت کرنا اچھا ہے. اس پر تمام سال فراخی رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے چونکہ اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اس لیے مسلمان جس حالت میں اس روز اپنے کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے حق تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تمام سال وہی معاملہ فرمائیں گے. یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اگر یوم عاشورہ میں آپ نفلی عبادات اور دعا استغفار میں مشغول رہے تو حق تعالیٰ کی رحیم کریم ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمام سال آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں گے. جب آپ نے اپنے آپ کو اس نئی بات میں پیش کیا تو امید ہے کہ حق تعالیٰ آپ کے ساتھ تمام سال یہی معاملہ فرمائیں گے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر هذه اللذات الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام اللہم جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قیامت کے دور میں اللہم جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق عطا فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک روح افزا شربت ہے، خیر وہ بھی روح افزا ہے، اصل روح افزا یہ دین کی باتیں ہیں الحمدللہ۔ چلو وہ بھی اللہ کو پلائے انشاءاللہ خوب ہے، لیکن بہرحال جو اصل دل کو جو سکون ہے الحمدللہ، وہ جو دل والی ذات ہے ان کی باتوں سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ میرے فرمانے لگے یہاں ذکر اللہ سے مراد پورا دین ہے الحمدللہ۔ یہ تو ہے نا زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، وہ بھی الحمدللہ ذکر اللہ میں داخل ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور حکیم علومت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگی رہے گی، اتنی ہی گناہوں سے بچ رہے گی الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں بھی آتا ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اے مخاطب آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے الحمدللہ۔ میرے پھر کتنی پیاری بات ہے، فرمایا یہ زبان ہے، زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ سبحان اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لیکن یہ کمائی ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی، اوپر کی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ اپنا بمشکل 1 سیکنڈ لگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، اور کہتے رہتے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، یہ کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آخرت کی سب باتیں برحق اور سچ ہیں۔ قرآن پاک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب کی مہر لگا دی ہے۔ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں ایک ذرے کا شک نہیں ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک ایک گھر برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں۔ اور پھر حدیث شریف ہے، یہ قرآن پاک کی تشریح ہے الحمدللہ۔ میں اکثر جمعہ میں کرتا رہتا ہوں، میں کئی بار کیا ہوگا آپ کے سامنے۔ دیکھو یہ حدیث شریف کی بیٹھے ہیں، یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں، میں نے پاس رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما رکھی ہے الحمدللہ۔ اس کا کرم ہے، شکر نہیں ادا کر سکتا الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ کو حضور کا مبارک لقب امی ہے، امی حضور کا مبارک لقب امی ہے۔ حضور کا مبارک لقب امی ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اور یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں آپ دیکھ لیں، اور قرآن پاک کا ایک حرف کا نور، اور یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر کا نور ہے الحمدللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کم 1000 کتاب لکھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بڑی ہستیاں، بڑے اللہ نے غیبی طور پر اللہ نے بندوبست کیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ مضامین آ رہے ہوتے ہیں، یہ بیان کروں، یہ بیان کروں، یہ بیان، چلو جو بھی ہو جائے اللہ قبول فرما لے، لیکن یہ ہے سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ اللہ بڑائی سے بچائے، فخر سے بچائے۔ ہاں بندے میں کیا ہے، کچھ نہیں یاد آنا۔ علم کی وجہ سے تکبر نہیں، علم کیا ہے بھائی، علم کا معنی کیا ہے؟ علم کا معنی ہے جاننا۔ علم کا معنی ہے جاننا، علم کا معنی ہے جاننا۔ ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے کہ علم کا معنی ہے جاننا۔ فرمایا سب سے پہلے
اپنے پیارے مولا کو جانے الحمدللہ. ہاں ان کے پیارے احکام کو جانے, اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کو پہچانے الحمدللہ. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے نا, زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی دیے ہیں اللہ نے, قدم قدم پر رہنمائی. اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے, بہت پیارا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا الحمدللہ. یہ دینی کتابیں آپ پڑھیں یا ان کے پڑھنے کی مجالس میں بیٹھیں یا آخرت کی باتیں سنیں تو آنکھیں کھلتی ہیں الحمدللہ کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. لاہور گھر نہیں ہے, راہ گزر ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. علم کا منع ہے جاننا, فرمائے کن کو جانے, فرمائے علم کا معلوم حقیقی اللہ پاک کی پیاری ذات ہے الحمدللہ. یہ دہری ہے نا, دہری خدا کے وجود کے منکر, خدا کے وجود کے منکر ہیں. اور بھی یہ ملحد لوگ ہوتے ہیں بعد میں, بالکل ہیں. یہ ہمارے سکول کار یونیورسٹیوں میں بچے ہیں, یہ بھی بڑی احتیاط کیا کریں, غلط ماحول سے بچیں, غلط صحبت سے بچیں. میں کتنی بار کر چکا ہوں اور کرتا ہی رہتا ہوں. آپ حضرات شکر کریں کہ اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی, ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. لگ رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ الگ میدان ہے مشاہدہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک ہمارے بزرگ صاحب سے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ ہمارے فلاں آدمی سے بات کریں. وہ کچھ ان کی ایک نے ایسی جماعت سے تعلق تھا جن کے عقائد میں غلطی تھی, کمزوری تھی. تو کہنے آپ ہمارے نیک استاد میں جہلم میں تھا کہ آپ ان سے مجھ سے صاحب کہنے لگا آپ ہمارے فلاں آدمی سے بات کریں, وہ آپ کو قائل کر لے گا, آپ کو قائل کر لے گا. اس نے بڑا پیارا جملہ کہا, اور مجھے خاموش کرا سکتا ہے, قائل نہیں کر سکتا. مجھے خاموش کرا سکتا ہے, قائل نہیں کر سکتا. اور ایک سوال کا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے گودام ہی خالی ہے. ہاں کہ میں پیچھے اپنے بڑوں سے جا کر پوچھ لوں گا, جا کر جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کے علاوہ. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہاں قریب ہے لاہور رحمۃ اللہ تشریف فرما ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں تقریباً 45 سال تک یہاں پر ہے قرآن شیران والا گیٹ میں قرآن پاک کا درس کیا ہے. بڑے حضرات تھے یہ, بڑے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے نا. ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی, اپنے بڑوں کے سائے کی برکت ہوتی ہے. نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے. میں گھر میں بیٹھو, اب جو باتیں آپ کی نیک مجلس میں کر سکتا ہوں وہ گھر میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا, کمرے میں نہیں کر سکتا. اللہ اپنی مہربانی فرما. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, احضروا الذکر ودنوا من الامام, احضروا الذکر ودنوا من الامام, کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو. سبحان اللہ. پر میں نے 200 کے درمیان ایک چھوٹی سی بات لکھی ہوئی, اقربوا ما امکن,
کہ جتنا قریب ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے قریب بیٹھو رحمت ہے ان دین کی بات پوری طلب سے رحمت. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دنیا کی واہ کچھ نہیں، کچھ نہیں ان میں رکھا. میرے فرمائے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں. بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے. بس یہ ہے نیت الحمدللہ. اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کہتے ہیں اس لیے میرے فرمائے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے جاتا. نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے. نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی الحمدللہ. اور راستے سے ان کے خوشی کے بہانے عجیب سبحان اللہ میں حیران رہ جاتا ہوں. حدیث کی مبارک کتابوں میں ایک آدمی کے بارے میں ابو داؤد شریف میں لم یعمل خیرا قط، کوئی بھلائی نہیں کی، کوئی نیکی نہیں کی، لیکن راستے سے کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی. اس پیار سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، اور راستے سے کانٹا ہٹانے کی نیکی میں اتنا خلوص تھا کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. اور اللہ اپنی مہربان ہے، رحمت حق بہانمی جو ہے دیا کرنا. وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے آپ کی رحمت کا. ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ ہے. ہم نے کہا تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں. بہرحال محرم کے مہینے میں آگے ہے یہ کہ محرم الحرام اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. شہید تو زندہ ہوتے ہیں. خود اللہ میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں. زندہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رہتے. شعور کا معنی حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں میں پڑھا، اور شعور کا معنی ہے مدرک بالحواس. مدرک بالحواس یعنی جو ظاہری حواس ہیں ان سے ہم اس کو ادراک نہیں کر سکتے، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے. کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ میاں کے پردے بڑے باریک. مخالشی میں دینا مجھے ایک بار. اللہ تعالیٰ کے پردے بڑے باریک ہیں. آپ کو بھی یہ بخاری شریف ہے الحمد للہ. کبھی کبھی حدیث شریف کھول کر بھی آپ کو چلو حدیث شریف چلو حدیث شریف کے سبق کا اور آپس میں اس مجلس کا بھی ثواب مل جائے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں درمیان میں کوئی وقفہ بھی کروں تو آپ بس آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اس کا بھی انتظار کا بھی ثواب ملے گا. مجھے دینا اچھا اللہ بھائی یہ کتاب ہے بھائی الحمدللہ. بھائی ظاہر صاحب یہ بھی ہمارے پروفیسر ہیں. یہ بھی کتاب ہے. چلو بھائی عالم بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں ماشاء اللہ. اور بھی ہمارے کتنے ہمارے نیک مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ
آپ حضرات سب حضرات قابل قدر ہیں الحمدللہ. ہاں بس وہ آپ کے قدموں میں بتلا دوں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. یہ ہے آپ حضرات قدموں کی قیمت. چاہے میں نام لوں نہ لوں لیکن جن کے لیے ہم جمع ہیں ان کو سب کے نام معلوم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بہرحال سورج گرہن لگتا ہے نا, چاند گرہن لگتا ہے. سورج گرہن چاند گرہن لگتا ہے. یہ کیوں لگتا ہے؟ بہرحال سورج گرہن چاند گرہن لگتا ہے. اس میں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اسی دن سورج گرہن بھی لگا. تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سورج گرہن لگا ہے یہ حضور کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط خیال کی تصدیق فرمایا کہ سورج گرہن کا تعلق یا چاند گرہن کا تعلق نہ کسی کی موت سے ہے نہ کسی کی حیات سے ہے. سورج گرہن لگنا, چاند گرہن لگنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. جو ذات اس بلب کو روشن کر سکتی ہے وہ اس کو بجھا بھی سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت کی نشانی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں. یہ سورج یہ زمین سے کتنا گنا بڑا, زمین سے بڑا ہے, ہمارے قلعے سے بڑا ہے کتنا. بہرحال آپ حضرات اور بھی ہیں, لیکن مجھے جو ایک قول ملا پہلے سے کافی کہ سورج یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی مجھے جو ایک قول ملا کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور جب صبح سورج نکلتا ہے, آپ دیکھیں صبح کا وقت دیکھیں, جب سورج نکل رہا ہوتا ہے آسمان کے سامنے بالکل چھوٹی سی ٹکیا نظر آتا ہے, ٹکیا ہے, اور زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. سبحان اللہ. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے نا, مخلوق میں سب کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلی ہے. عرش معلی کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلی ہے. عرش معلی دیکھو آسمان کتنا بڑا ہوگا, سورج اس کے سامنے ٹکے نظر آ رہا ہے, اور ساتوں زمین ساتوں آسمان مل کر عرش معلی کے سامنے یوں ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہوا, زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ایسا لگتا ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمین مل کر عرش معلی کے سامنے یوں ہیں جیسے پھر زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہوا یوں ہے. پھر حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جی جملہ فرمانے لگے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی. فرمانے لگے ان کے لیے عرش معلی کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈڑی کا پیدا کرنا برابر ہے. ان کے لیے کیا الحمدللہ قدرت تو انہی کی ہے سارے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو بہرحال دیکھو ہماری زندگی بڑی بامقصد زندگی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں یہ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے نوازے. ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھیں, یہاں اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے. کچھ سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں ہوں,
وہاں اللہ ان کو قبول فرمائے. یہ بچے سب ہمارے اپنے ہی آ رہے. مولانا احمد لاڈ صاحب علماء کا بیان فرمائے لگے کہ ان بچوں کو اپنی گود میں لے لو ورنہ گودیں بہت ساری کسی اور میں جا کریں گے. ہاں ان کو نرمی سے محبت سے شفقت سے اپنے اندر کوئی بڑائی کوئی فخر نہ ہو جانا. ایک نظام ہے اللہ نے سارا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں وہاں ساؤتھ افریقہ میں تھا. وہاں پر مجھے تو انگریزی زبان نہیں آتی ہے. اب وہاں پر ہمارے جو بھائی انگریزی جاننے والے تھے وہ ترجمہ کرتے تھے اور آج خیر کی بات آگے پہنچ جاتی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ حکیم اور فرمانے لگے انگریزی پڑھو لیکن غالب ہو کر پڑھو مغلوب ہو کر نہیں. ان کے ماحول کا اثر نہ لیں اپنا بلکہ اپنے وہ لوگ بھی پیاسے ہیں پیاسے رہنا. ہاں وہ لوگ ہاں وہ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کو پڑھتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پہلے بھی سناتا رہتا ہوں بعض باتیں بار بار اللہ ہی ڈالتے ہیں. میں کچھ سوچ کر نہیں بیٹھتا ہوں آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ پہلے بہت مطالعہ کرتا تھا. پہلے کئی گھنٹے مطالعہ کرنے کے بعد بمشکل آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پورا ہوتا. اب یہ ہے اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں. الحمدللہ جو کچھ بھی ہے آپ لوگوں کے مرکز سے جو کچھ اثر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. تو وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں. ہاں ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے دو وجہ سے پھیلا ہے. ہندوستان دین میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام ان کی واض و نصیحت کی برکت سے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ایک مجلس میں واض و نصیحت کے مجلس میں اتنے لوگ مسلمان ہوتے کہ وہ اپنی بودیاں کٹوا لیتے جو بڑے ہوئے بال ہوتے ہیں یہ ہندوؤں کے وہ کٹوا لیتے اور ڈھیر ہو جاتا ان کا. اور دوسرا یہاں پر دین پھیلا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے کہ مسلمانوں کے معاملات لین دین اتنے نیک اور پاک اور صاف. لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر معاملات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں ہو جاتی ہے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے اللہ سے معافی مانگ رہے. لیکن میرا حسن دن یہی ہے الحمدللہ آپ جیسے نیک حضرات مجھے امید ہے آپ اگر کاروبار کرنے والے ہیں تو آپ کی دکان جنت کی دکان ہے. آپ کا دفتر جنت کا دفتر. آپ کی کھیتی باڑی جنت کی کھیتی باڑی. آپ کی ملازمت آخرت کی ملازمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول. کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے. اگر کاروبار کرنا دنیا نہیں. کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. ملازمت کرنا دنیا نہیں. ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. یہ پورا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اکٹھا کریں گی. ہمارا دینے کی کتاب کھولی تھی لیکن ہم چلو وقت گزرا زیادہ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ.